جو آپ کی سلطنت ختم کر دے، اور یہ سلطنت جو اتنی دیر سے بنی ہوئی ہے یہ ساری ختم ہو جائے، آپ قبیلوں میں تقسیم ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب وہ پابندی لگا دیتا ہے بچے سارے مار دو، قتل کر دو۔ تو یہ کیونکہ جنگلوں میں رہتے تھے بیچارے، پتھر گڑتے تھے، تو ادھر پتہ بھی نہیں ہوتا تھا بادشاہ۔ ان کا جو علاقے کا بندہ تھا اس نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو مائی صاحبہ جو تھی وہ پریگننٹ تھی، تو وہ شہر سے جنگل چلی گئی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو ایک جھولے میں ڈال کے، لکڑی کا جھولا اس میں ڈال دیا۔ اب لکڑی کا جھولا جب اس میں ڈال دیا، وہ فرعون کا کرناک، وہ مصر نہیں ہے، یہ کائرو نہیں ہے، کائرو سے آگے لکسر ہے۔ لکسر کا لفظ ہے الاکثر، الاکثر کے معنی کثر کی جمع، محلات۔ وہ کوئی 1400 سال بعد پہلے فرعون کے اور نمرود کے ایک بادشاہ ہوا رامسس II، اس کا دور تھا، اور وہ بڑا ظالم جابر آدمی تھا۔ اسے حکم دے دیا کہ سب بچے قتل کر دیے جائیں۔ یہ ان کے محل میں آ گیا۔ یہ جو فرعون تھے ان میں ایک رسم تھی کہ جو بڑی اپنی بیٹی ہوتی تھی اس سے شادی کرتے تھے۔ ان کے لیے جب یہ فرعون پیدا ہوتا تھا تو اس وقت اس سال میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان بچیوں میں سے جو خوبصورت بچی ہوتی تھی وہ سلیکٹ کر لی جاتی تھی، اور اس کو کوئی گندم کا دانہ یا کوئی چیز نہیں کھلاتے تھے، صرف دودھ دیتے تھے اسے۔ اس کو کہتے تھے نیفرتی، اس کا نام رکھتے، وہ اس کا ٹائٹل ہوتا تھا نیفرتی۔ وہ فرعون کے لیے پالتے تھے کہ اس سے شادی ہو۔ وہ جو نیفرتی ہوتی تھی جب وہ بلوغت کو پہنچتی تھی فرعون سے شادی ہو جاتی تھی۔ جب فرعون سے شادی ہو جاتی تھی تو اس میں سے جو پہلی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو کہتے تھے نیفرتی تھی۔ تو نیفرتی جو ہے وہ فرعون سے شادی کرتا تھا، نیفرتی سے، اپنی بیٹی سے۔ تو یہ جو کرناک کا محل ہے، اب اس کے 2 محل ہوتے تھے۔ ایک محل جس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اس لڑکی کی ماں کے ساتھ رہ رہا ہوتا تھا۔ ایک محل ہوتا تھا جہاں عبادت ہوتی ہے، تو اس محل میں وہ بیٹی نیفرتیتی رہ رہی ہوتی تھی۔ تو وہ کرناک میں جو نیفرتیتی کا محل تھا، تو یہ والی جو نیفرتیتی تھی اس کے لیے دریائے نیل میں سے ایک چینل نکال کے محل میں لایا گیا، پھر واپس اس کو دریائے نیل میں ڈالا گیا۔ تو چھوٹی بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن، اس نے ماں کو کہا کہ میں جھولا دیکھتی رہتی ہوں کہاں جاتا ہے، پھر تمہیں بتا دوں۔ تو اس نے کہا کہ جھولا جو ہے نیل میں سے وہ چینل میں چلا گیا اور بادشاہ کے محل میں۔ تو یہ جو نیفرتیتی تھی، یہ پانی وہ جو ہوتا تھا نا وہاں پہ، ان کی ایک رسم تھی، اس پانی میں یہ پڑھ کے پھونکتا تھا تو کہتا تھا کہ میری پھونک کی وجہ سے یہ ساری فصلیں ہوتی ہیں۔ تو وہ صبح کے ٹائم وہاں پہ آ کے یہ اپنی عبادت کرتا تھا۔ عبادت میں یہ 5 خدا لگے ہوتے تھے، یہ ود، سوا، یہوت، یعوق، نصر۔ یہ اپنی عبادت کر کے پھونک مارتا تھا۔ وہاں نیفرتیتی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بچہ دیکھا، اس نے اس کو کہا کہ دیکھ فرعون کو، اس بچے کو نہیں مارتے، اپنے گھر میں پالتے،
हमारा निमक खाएगा, हमारे खिलाफ क्यों होगा? तो लिहाजा मूसा सलाम आराम से इसके घर तरबियत पाना शुरू हो गए, बड़े हुए, बड़े जलाली आदमी थे, दुखनत थे। वो किसी को थप्पड़ मारा, वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए वहाँ से भाग के तो वापस अपने पेरेंट, इन्हें तो अपना पता था कि हम वहाँ के रहने वाले, तो ही केम बैक टू दी सराय सीना। तो अभी रास्ते में थे, जा रहे थे अपने ये इजराइल, तो सराय सीना में हज़रत शुएब सलाम एक पैगम्बर है, वो वहाँ रहते थे। तो वहाँ देखा कि एक कुएं के ऊपर लड़कियाँ खड़ी हैं और लोग जो हैं वो अपने जानवर ला रहे हैं लड़कियाँ। इन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये आगे खड़े हुए जानवरों को अल्लाह किया, लड़कियों को बोला जानवर लाओ, पानी पिलाया, बोला जाओ घर जाओ। तो लड़कियों में से जो बड़ी बहन थी उसने हज़रत मूसा को कहा कि अगर तुम हमारा जो वालिद है शेखुल कबीर बहुत बड़ा है उम्र में, तो अगर तुम्हें हम आपसे मिला दें, हो सकता है वो तुम पे मेहरबान हो जाए, तो हम में से बहन तुम्हें दे दें। फिर उन्होंने कहा ठीक है। जब ये शेख शुएब के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे पास 7 साल काम करो, अगर तुमने ईमानदारी से काम किया एक बेटी दे दो, और अगर तुम 3 साल और करो तो 2 बेटियां दे दो। इट्स अप टू यू। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ज्यादती नहीं करोगे। मूसा सलाम ना शुरू हो गई, शादी हो गई, काम शुरू हो गया। एक दिन शाम को ये बैठे हुए थे अपने ससुराल में, तो अभी वहाँ वो जगह जो है उसका नाम है, तो वहाँ आग लगी नज़र आई। ये कहने लगे मैं जाता हूँ, ये आग लेके आता हूँ, हमारे जलाने के काम भी आएगी, घर के कुछ बर्तन या कुछ पका खा लेंगे। लेकिन ठीक है। उन्होंने वहाँ पे ले गए, जब लेके गए तो वहाँ आग नहीं थी। तो जब मूसा सलाम वहाँ पहुँचे तो आग कोई चीज़ नहीं थी। ऊपर से आवाज़ आई, मूसा अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, क्या मसला है? उन्होंने कहा मसला ये है कि तुम जो फिरौन है उसने बड़ा परेशानी की हुई है और बगावत की हुई है, तुम जाओ जाके वापस उसे दावत दो और तहजीब वापस जो इस्लामी इब्राहिमी तहजीब है उसकी दावत दो। मूसा सलाम जो है कहते हैं अच्छा मेरे को कोई मदद दे दो, मेरा भाई जो हारून है, बोला चले जाओ वहाँ, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ दे देंगे। ये चले गए, जाके इन्होंने फिर उनकी ऑडियंस मांगी, ऑडियंस मिल गई। तो ये अंदर महल के गए, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही है जिसने कत्ल किया था। इन्होंने कहा कि तुमने खुदा के खिलाफ बगावत की हुई है, आप एक खुदा को मानो और ये जो शिर्क बिदअत और ये जो तुमने चीज़ें की हुई हैं ख़त्म करो। उसने कहा कि तुम बहुत बोलने लगे हो, तुम्हें पता है कि हमारा एक बंदा तुमने कत्ल किया हुआ है और उसके कत्ल के बदले में हम तुम्हें कत्ल कर सकते हैं। उसने बोला बिल्कुल वो बात भी ठीक है, लेकिन मुझे हुक्म है कि मैं आपको दावत दूँ। बोला किसने हुक्म दिया? बोला मेरे रब ने हुक्म दिया। बोला तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने वही इब्राहिम सलाम के अल्फाज दोहराए, मेरा रब वो है। बोला अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हारा रब है तो हम कैसे मान लें? हमारे ख्याल में जो तुम लफंडर आदमी हो, यहाँ से कत्ल करके भागे हो, आप दोबारा हमें डराने आ गए हो, हम तो नहीं मानते हैं, कोई मौजज़ा दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, क्या मौजज़ा दिखाओ? बोला कोई मौजज़ा दिखाओ।
انہوں نے اپنا وہ بغل میں سے ہاتھ نکالا تو وہ نور کی طرح چمک رہا تھا. اس نے بولا اچھا جادو شادو سیکھ کے آ گئے ہو, بہت تیز آدمی ہو, کل آ جاؤ ہم کچھ بندوبست کرتے ہیں. اس نے اپنے سرداروں کو بلایا کہ بھائی یہ تو بات خراب ہو گئی, یہ تو کچھ جادو شادو سیکھ کے آ گیا, تو اس نے تو مقابلہ کرنا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ مقابلہ ہوتا تھا. ہم نے چیلنج قبول کر لیا تو سارے کہاں بلائے گئے. انہوں نے کہا یہ بات ہی کوئی نہیں, ہم اس کو ہرا دیں گے, لیکن اگر ہرا دیں ہمیں کیا دو گے؟ تو بادشاہ نے کہا تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گے, لیکن اس کو ہرا دو. سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں تشریف لائے, آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ, پھر انہوں نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں, بیٹھ گئے, کام شروع کیا. انہوں نے کہا تم ڈالو. اس لیے میں تو آپ کے پاس آیا ہوں, آپ نے چیلنج کیا, آپ ڈالیں, میں پھر دیکھتا ہوں کیا کرتا ہوں. تو انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سام بن کے چلنے لگے. تو موسیٰ کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لا تخف, ڈرو نہیں, پھینکو اپنا عصا. انہوں نے وہ اپنا عصا پھینکا, وہ اژدہا بن گیا, تو سارے سانپ کھا گیا. جب وہ سانپ کھا گیا تو وہ جو کاہن تھے انہوں نے ٹرک کیا تھا, آنکھیں باندھنے کا وہ ایک علم ہے, تو ان کا تو ٹرک تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرک تو نہیں, اس کا تو اژدہا ہمارے سانپ ہی کھا گیا ہے, تو کھا تو نہیں سکتا. وہ سارے سجدے میں پڑ گئے کہ ہم تیرے رب کو مانتے ہیں. فرعون گرم ہو گیا, اس نے کہا میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے مان لیا, میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا, قتل کر دو. اس نے کہا قتل کرو, جو مرضی کرو. اور بھائی وہ سچا آدمی ہے, وہ اژدہا جو ہے وہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ہمارا سب سے بڑا ٹرک ہے کہ رسیاں جو ہیں وہ ہلنا شروع کر دیتی ہیں اور سانپ نظر آتے ہیں. یہ تو نظر کا کمال ہی نہیں ہے, وہ کھا گیا ان کو. یہ تو سچے خالق کا بندہ ہے, ہمارا بندہ, یہ جادو والا بندہ نہیں ہے. اس نے بولا تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے, یہ جادوگر ہے نہیں ہے, میں نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کر دو. اب وہ ایک رفت پیدا ہو گئی, موسیٰ کو قید کر لیا گیا اپنے ہی بندوں کو. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں چلے گئے. وہ سلیب تھے سارے, یہ 12 قبیلے جو تھے, جو حضرت یوسف کے زمانے میں آ کے آباد ہوئے تھے. انہوں نے انہیں کہا کہ بھئی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو وہی آئی کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, چھوڑ دو بستی. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے کہ جی میرے باپ کو بھی آپ نے بستی چھڑا دی, میرے باپ دادا کو, مجھے بھی کہتے ہو بستی چھوڑو, بدماش وہ ہے بستی ہم چھوڑیں. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اس کے اپنے بندوں کو اس نے قید کر لیا ہے. اب جو لوگ اس کو بادشاہ مانے یا خدا مانے وہ تو بیوقوف ہیں. ہم نے حجت پوری کر دیا, ہم ان لوگوں کو سزا دیں گے, آپ کا کام پورا, آپ نکلو یہاں سے, اپنی قوم کو نجات دلاؤ یہاں سے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نجات دے دیا. سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیری کے وقت نکل گئے. اب یہ القصر سے نکلتے ہیں, لقصر جس کو کہتے ہیں آج کل. تو یہ جا کے جو فرعون کے بندے ہیں, اس نے جو پتہ چلا کہ بھاگ گیا رات کو, پورا بنی اسرائیل کے قبیلے ہی بھاگ گئے رات کو, وہ تو ان کے غلام تھے, انہیں سے تو کام ہوتا تھا پتھروں کا. دوسرا انہوں نے دریائے نیل میں کشتیاں ڈال دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آگے سے جا کے پکڑیں گے, سمندر تو پار کر نہیں سکتے, تو ہم کشتیوں میں, یہ پیدل ہیں, ہم کشتیوں میں آگے سے جا کے جہاں پہ اب سویز ہے وہاں سے ہم جا کے ناکہ لگا دیتے ہیں, ان کو واپس پکڑ لیں گے. تو دوسرے نے ان کو کہا کہ جس وقت آپ پکڑ لیں گے فرعون کو کہا آپ کو بتا دیں گے. فرعون نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اب یہ اوپر سے سویز پہ پہنچتے ہیں, یہ نیچے سے ڈیزرٹ میں سے نکلتے ہیں. تو یہ جا کے اوپر سے وہ آتے ہیں. انہوں نے یہاں سے ڈیزرٹ سے نکل کے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ اوپر جانا تھا
اب جس وقت یہ یہاں سے نکلے، یہ جا کے بحیرہ عمر پہ پہنچے، تو اوپر سے فرعون سویز سے واپس آ رہا تھا راستہ روک کے. جب وہ واپس آیا تو ان کی ٹکراؤ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ فرعون آ گیا. انہوں نے کوئی بات ہی نہیں. انہوں نے اللہ سے رجوع کیا. اللہ نے کہا کہ اپنا آسا جو ہے سمندر میں مار دو. وہ آسا سمندر میں مارا، سمندر دو پار ہو گیا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، بالکل ایسے سلوپ بن کے باہر نکلتی ہے، وہ آج بھی وہ جگہ وہاں پہ. تو اس میں سے موسیٰ علیہ السلام نے داخل ہو گئے. جب یہ فرعون داخل ہوا تو وہ جو ہی باہر نکلا ہے ان کا قبیلے، آخری بندہ باہر نکلا ہے، سمندر واپس مل گیا. پھر اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم نے لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تاکہ روز قیامت تک عبرت کا نشان رہے کہ اس نے ہماری مخالفت کی تھی، اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی. اب یہ کنارہ پار کیا، انہوں نے مطالبے شروع کر دیے. انہوں نے کہا موسیٰ تم ہمیں لے آئے ہو، ہم پئیں کہاں سے، کھائیں کہاں سے؟ ادھر تو فرعون کھلاتا پلاتا تھا، ہم تو کام کرتے تھے، صبح اٹھ کے تنخواہ ملتی تھی. ادھر تم لے آئے ہو، اب ادھر کوئی تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کی یا اللہ میری قوم کو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پوچھو کیا کھانا ہے. انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ کھاتے ہیں، تیتر ہوں، بٹیر ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، مان سلوار ہوں. یہ حاضر. فرشتے آتے آ کر دسترخوان لگاتے ہیں. تیسرے چوتھے دن نے مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ آتا ہے، دسترخوان لگتا ہے. بھائی ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہانا دھونا ہوتا ہے، پانی کا بندوبست یہاں پہ ہو جائے. اچھا وہ جب فرشتہ آتا تھا کھانے پینے کے لیے، وہ ساتھ ہی بارش برسنی شروع ہو جاتی تھی، پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، تازہ پانی. انہوں نے کہا یہ تھوڑی بات ہے کہ دن میں ایک دفعہ پانی، ہمارا اپنا پانی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا آسا مارو. 12 کنویں ابھی بھی وہاں موجود ہیں. میری ویب سائٹ میں اس کو دیے فوٹوز کے. وہ 12 کنویں انہوں نے نشان مارے، ہر قبیلے کو ایک ایک کنواں دے. پھر آپ نے سنا ہوا ہے وہ کہنے لگے کہ اب روز ہی بٹیر اور تیتر آ جاتے ہیں، سبزی بھی تو ہونی چاہیے. تو یہ تنگ پڑ گئے ہیں. پھر اللہ پاک نے کہا کہ سبزی بھی دیتا ہوں. وہاں پہ ایک پیٹرا جگہ ہے اردن میں، عقبہ سے آگے. انہیں حکم ہوا کہ وہاں جاؤ، اس قوم سے جنگ کرو. اگر آپ ہار گئے یا جیت گئے، اس علاقے کی حکومت آپ کو دے دی جائے. انہوں نے لوگوں سے کہا جنگ کر رہے، جنگ کرنی ہوتی فرعون سے نہیں کرتے. تم جاؤ اپنے رب کو بولو وہ جنگ کرے اور تم کرو، ہم نہیں جنگ کرتے. انہوں نے کہا یار ایسے نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے کہ جنگ کرنی ہے. انہوں نے بولا نہیں کوئی جنگ نہیں کرتی. اگر جنگ کرنی ہے تم اپنے اللہ کو بلاؤ، دونوں جا کے جنگ کرو، ہم نہیں کرتے. وہ پھر پیٹرا پہ ان کا اختلاف ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کا. کئی سال یہ کھاتے رہے پیتے رہے، لیکن وہ جنگ سے انہوں نے کھا دیا. پھر وہاں ان کو بددعا آتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جاؤ تا قیامت آپ بھٹکتے رہو گے، میں آپ کو کچھ نہیں، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں. جو تہذیب باقاعدہ ڈاکومنٹڈ شروع ہوئی ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے. کمانڈمنٹ آف موسیز ان کو امینڈ کیا گیا تھا. بہت تورات جو ہے وہ پہلا سوشل کانٹریکٹ نازل ہوتا ہے مسلمانوں میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے تورات جو ہے اپنی ساری قوم کے سامنے رکھی. زندگی کے احکامات جو ہیں وہ سارے کمپائل کر کے ان کو دے دیے کتاب کی صورت. اب وہ کتاب ان کے پاس ہے، یہ اس کے بعد اس میں سے بہانے نکالتے ہیں. اگر وہ کہا ہے کہ جی منگل اور بدھ کو مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ نالیاں بنا لیتے ہیں. تو ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، ٹھیک ہے، تو وہ مچھلیاں ساری پہلے اس میں چینل میں ڈال دیتے ہیں. ہفتے والے دن چینل سے بالٹیاں باقی ڈال لے جاتے. اللہ تعالیٰ نے پہلی سزا جو اس قوم کو دی، کہا جاؤ بندر اور ریچھ ہو جاؤ.
اب بندر اور ریچھ ہو گئے وہ آج تک وہ رونے لگے کہ ہماری یہ جوڈا کے ماننے والے تھے، موسیٰ کے ماننے والے وہ نہیں تھے، مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ جوڈا جو ان کا بڑا قبیلہ تھا جو جوڈے والا، وہ اس قبیلے نے یہ کام کیا اور وہ موسیٰ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، وہ پھر وہی سارا پھڈا کرتے تھے کہ تم اپنے خدا کو کون لڑے ہو۔ وہ جب انعام لینے کی باری آتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم تو رشتہ دار ہیں، ایک خاندان ہے، جب کوئی دینے کی باری آتی تھی وہ کہتے نہیں تو تم جاؤ اپنے رب کو بولو ہم کیا کریں، اور وہی ڈیمانڈیں کرتے تھے سارے۔ اب وہ قبیلہ خراب ہو گیا، جب وہ قبیلہ خراب ہو گیا جوڈا کا، تو سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کمپلیٹ ہو گئی، ہارون صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیٹرا میں دفن ہے، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کی قبر کہاں، اینڈ ہی لیفٹ نیشن، کب مرے کیسے مرے کوئی پتہ نہیں۔ اب پہلا سوشل کانٹریکٹ اسلام کا جو ہے وہ ایز اے بک پورا زمین پہ آ گیا، انہوں نے چینجنگ شروع کر دی۔ بائی دا ٹائم کوئی 400 ساڑھے 400 سال کے بعد کوئی 900 قبل مسیح میں جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں مسلمان تھے وہ بہت تعداد کم ہو گئی۔ اکثریت نے کہا کہ ہم اللہ کو ایسے نہیں مانیں گے جیسے موسیٰ مانتے ہیں، ہم اللہ کو ایسے مانیں گے جیسے جوڈا مانتے ہیں۔ خدا بزرگ کو برتر نے کہا کہ ٹھیک پھر آپ مسلمان تو نہیں ہیں نا، پھر آپ جوڈی ہیں۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اگر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل کانٹریکٹ کو ماننے والے کہتے ہیں ہم ایسے مانیں گے جیسے جوڈا مانتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں پھر آپ مسلمان نہیں ہو، آپ جوڈی ہو، تو ان کا نام اس وقت پر اسلام سے یہودی رکھ دیا گیا، یہ یہود کہلانے لگے، ان کو اسلام کہنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ آپ جوڈا کی طرح مانتے ہو پھر جوڈا کی طرح مانو، جاؤ جوڈی ہو، آپ مسلمان نہیں۔ مسلمان کے لیے لازم ہے اطیع اللہ اطیع الرسول و اولو الامر منکم، بس اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور تم میں سے جو ہے، لیکن اس پہ نظر یہ ہے کہ وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کرے، وہ تیسری بات نہیں کرے، تیسری جگہ پہ نہیں جا سکتا، صرف اطیع اللہ اطیع الرسول کرے۔ اب وہ جھوٹی ہو گئی، اللہ پاک نے نیا دین لے آئے، اتنے میں جنگ و جدل جاری تھی، صحراؤں میں بھٹک رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، تو سیدنا جو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ انہی کی فیملی میں سے تھے، تو جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ لیوی جو تھا اس میں سے تھے، یہ حضرت یوسف کا بیٹا تھا منیش، اس کی نسل میں تھے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 قبیلوں میں سے۔ اب یہ جو سیدنا داؤد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا بڑا بھائی ساؤل ایک بادشاہ ہوتا تھا تہذیب نمرودی کا، نمرودی تہذیب میں اس کا ایک کا بڑا بھائی جو تھا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ ایک اور بادشاہ تھا نمرودی تہذیب کا گیلیت جالوت، اس بادشاہ نے جو اسلامی سوشل کانٹریکٹ ہے سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات، اس کو یہ نہیں مانتے تھے، یہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو مانتے تھے، ان کا جو خاندان تھا، ان کے جو فادر تھے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بڑا بھائی ساؤل کا سپہ سالار تھا، وہ جالوت بڑا بدماش قسم کا بادشاہ پہلوان تھا،
اس نے ان کو میسج بھیجا کہ یا آپ میرے سے جنگ کر کشتی کرو، آپ بندہ بھیجو، جو کشتی جیت جائے وہ بادشاہ، اگر آپ کشتی جیت کے میری بادشاہت آپ کو دے دوں گا، اگر میں جیت جاؤں تو تمہاری بادشاہت میری۔ تو سول تو کمزور سا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو، لیکن چیلنج آ گیا، اس نے ویسے ہی حملہ کر دینا تھا کہ میری آپ نے، وہ تو بہانہ بنا رہا تھا۔ تو اس نے ان کو میسج، جب انہوں نے اپنی ساری قوم میں میسج بھیجا کہ جالوت سے کشتی کرنی ہے، ایوری باڈی ریفیوزڈ۔ انہوں نے کہا ہم جالوت سے، وہ اتنا پہلوان آدمی اور بادشاہ۔ تو ایک دن صبح داؤد صلاۃ والسلام، یہ اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے اور یہ بالکل سلم سمارٹ سے تھے، اور یہ سارا دن جنگل میں گزارتے تھے، شکار وکار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی، جنگل میں رہتے تھے۔ تو یہ بادشاہ کے پاس کے سنا ہے کہ کوئی کشتی کرنا چاہتا ہے، اس نے کہا ہاں جالوت، بولا میں کشتی کروں گا۔ تو وہ نیچے سے اوپر دیکھا کہ اچھا تم کشتی کرو گے؟ وہ بھائی جالوت سے کشتی میں کشتی کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کبھی کشتی دیکھی؟ بولا پرسوں جو میں نے شیر مارا ہے تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا تم نے شیر مارا ہے؟ تو بات کر کر اس نے کہا ہاں میں جنگل میں عبادت کر رہا تھا تو وہ ادھر سے دھارا میں نے مار دی۔ بولا شیر کہاں ہے؟ بولا میرے گھر میں پڑا ہوا۔ اس کے بڑے بھائی کو بلایا، تمہارا کہتا ہوں کمانڈر جی میرا بھائی ہے نا بڑا، بولا بلاؤ اس کو۔ اسے بلایا، بھائی یہ کیا کہہ رہا کہ میں نے کل شیر مارا؟ ہاں جی اس نے شیر مارا ہے۔ کیسے؟ بولا یہ جنگل سے گھسیٹ کے لا رہا تھا، پھر ہم نے اس کی کھال اتار کے رکھی ہے اور وہ گوشت ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ شیر مارا ہے؟ پھر تم نے کیسے مارا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ غلیل ہے، ایک یہ برچھی ہے۔ بولا کیسے؟ اس نے بولا شیر نے ادھر سے دھاڑا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے پھر برچھی اٹھائی، اس نے جمپ مارا، میں نے ایسے سامنے رکھی، اس کے سینے میں برچھی پوری چلی گئی، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، خون ہو گیا، میں اس کو گھسیٹ کے گھر لے گیا۔ بولا اچھا مجھے دکھاؤ۔ کھال لائے، کھال کو چیک کیا کہ واقعی تازہ کھال تھی، ابھی تو نمک لگا ہوا تھا۔ عجیب ہی بات ہے۔ اچھا چلو، بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ اچھا بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ جالوت سے جنگ کرے گا، کشتی کرے گا، جیت گیا میں بیٹی اس کو دوں گا، اور وہ کراؤن پرنس ہوگا میرا۔ ٹھیک، اب بندہ ویسے ہی کوئی نہیں مل رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی اعلان کرو، داؤد جنگ کرے گا۔ وقت بھی ختم ہو رہا تھا۔ جالوت اپنی فوج لے کے آ گیا ان کے پاس، وہ تو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بادشاہ نے بھی اس کو کہا کہ تم کیسے کیا پہن کے جاؤ گے؟ اسے کچھ بھی نہیں، میں اسی طرح جاؤں گا۔ بولا یار کوئی بات کرنے والے اس طرح نہ کر۔ بادشاہ نے اپنی وہ جو زری تھی لوہے کی وہ اتار کے دی کہ یہ پہن، کم از کم پہلے 2-4 بار تو تمہیں سہارا لگ جائے۔ اب داؤد صلاۃ والسلام اتر کے جاتے ہیں لڑنے کے لیے، وہ آگے سے رونا شروع کر دے کہ بادشاہ سارے لوگ کے لیے آج تو منہ کالا ہوگا۔ اسے کوئی بات ہی نہیں ہے، چلو۔ سیدنا داؤد صلاۃ والسلام میدان میں گئے تو وہ چاروں طرف گھوما ان کے، اوپر سے لے کے، اب وہ 7 فٹا جوان ہے، یہ بیچارے 5.5 فٹ سلم سے پتلے سے، ان کو اوپر سے ایسے دیکھ کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ کہتا ہے کیوں جان سے بہت تنگ آئے ہوئے ہو؟